السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایس ایچ بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب شمشاد مانگڑ صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے جو نیشنل ٹی وی ہیں، پی ٹی وی، اس کی حالت زار کیوں بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ جو پرائیویٹ چینل ان کے بعد آئے ہیں، جو دنیا میں ملک ان کے بعد آزاد ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پی ٹی وی جو ہے نا روز بروز زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ السلام علیکم مانگڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مانگڑ صاحب، ہمارے پی ٹی وی کی کیا حالت زار ہے؟ اس کی یہ وجہ آخر کیوں ہے، کیوں زوال کا شکار ہے؟ اصل میں بنگے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی وی میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، سفارشی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کی تباہی کی وجہ بھی یہی ہے، پی ڈبلیو ڈی کی تباہی کی وجہ بھی یہی ہے، سی ڈی اے کی تباہی کی وجہ یہی ہے، اسٹیل مل کی تباہی کی وجہ یہی ہے، ریلوے کی تباہی کی وجہ یہی ہے۔ آپ جس ادارے کو اٹھائیں گے نا وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوں گی۔ بالکل۔ اچھا، یہ پی ٹی وی جو ہے، پی ٹی وی کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں کوئی میرٹ پہ بندہ آتا ہی نہیں، چونکہ میرٹ پہ وہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اب بھی پاکستان کے دور دراز علاقے جو وہاں پہ پی ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ اور آج میں صرف ایک پوائنٹ پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسونل ہیں فرج جنجوعہ صاحب، اور ان کے پاس دیکھیں 4 عہدے ہیں، اور ان کو سینئر افسران کو بائی پاس کر کے پاس 4 عہدے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دن میں کوارٹر بھی تقسیم کریں تو کہاں کہاں پہنچیں گے، نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ بھائی جان وہیں بیٹھ کے سب کچھ ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، 6 سینئر افسران کو بائی پاس کر کے، اچھا، یعنی ان کے اوپر 6 سینئر افسران ہیں، اگر ان میں بھی نہیں، ان کے عہدے بھی ان کو، حالانکہ یہ تقسیم ہو سکتی تھی نا، اختیارات کی جو تقسیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی بات نہیں کر رہا، کہ یعنی ان سے جو سینئر تھے ان کو میرٹ پہ وہ عہدے دیے جاتے تو کام چل سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرج جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے الخیر یونیورسٹی سے بی اے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جس ڈویژن میں یا جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی سکرین پہ ان کی ڈگریاں بھی دکھا دیتے ہیں، یہ 3rd ڈویژن پاس ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہے، کیونکہ 3rd ڈویژن ہے۔ اچھا، 21ویں گریڈ تک یہ ڈائریکٹر ایڈمن کی پوسٹ پر چلے گئے، انہی 3rd ڈویژن اپنی ڈگریوں کی وجہ سے۔ اب راستے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا گیدڑ سینگی استعمال کی ہے، کہ کسی بندے نے ان کا راستہ نہیں روکا، ان کو نہیں کہا کہ بھائی جان آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ فرج جنجوعہ صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں گے، ہم ان کا موقف ضرور شامل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ پی ٹی وی ایسے ہی ہے، میرا تو ویسے اب اصولی طور پہ تو موقف پہلے ہی شامل ہونا چاہیے، لیکن ہم موقف کے لیے فون کرتے ہیں، سفارشیں آ جاتی ہیں، جی یہ پروگرام نہ کرنا جی۔ او بھائی، پھر ہم نے پروگرام گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو پھر جیے گا کیسے بھائی جان؟ پروگرام ہم نے کرنا ہے۔ فرج جنجوعہ صاحب، آپ اپنا موقف دینا چاہیں، آپ اپنے پی ٹی وی کے کیمرے پہ ریکارڈنگ کروائیں، مجھے بھجوا دیں، مجھے بلائیں، جو میرے پاس ہے اپنا موبائل لے کے پہنچ جاؤں گا، آپ کا بھی انٹرویو کروں گا، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کا بھی انٹرویو کر لوں گا۔ اچھا، 4 دیکھیں ان کے پاس جو عہدہ ہے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ ڈائریکٹر ٹریننگ اکیڈمی فرج جنجوعہ صاحب، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسونل فرج جنجوعہ صاحب، جی ایم پی ٹی وی نیوز فرج جنجوعہ صاحب، ڈائریکٹر 2MD محترم فرج جنجوعہ صاحب۔ اچھا، پھر ان پہ ایک اور جو وہاں کی پاورفل عہدے ہیں ان کے پاس، سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سے ایک ویاگرا ٹائپ پاورفل عہدہ ہے ان کے پاس۔ اچھا، پھر آپ آگے دیکھیں کہ چلیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو، وہ ایک بیٹا ان کی بھرتی سے پہلے بھرتی ہو گیا، بچوں کا بھی حق ہے، پھر بندہ اس پوسٹ پہ بیٹھا ہو، چلو 2-3 بچے اور بھرتی کر لیے گئے، بھانجے بھرتی کر لیے، چلیں آنکھیں بند کرنی چاہیے، یہ تو عام ہے پاکستان، یہ تو عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کر لیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ، کسی نے حافظ سے کہا نا کہ حافظ صاحب، جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جو نبینا لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو قرآن حفظ کروا دیا جاتا ہے، پھر وہ باقی زندگی مسجد میں گزارتے ہیں، پھر وہ ختم بھی دیتے ہیں۔ کسی نے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب کھیر کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ان کا دلے ہوئے ہیں، بھئی اللہ نے اکھا نہیں دیتی ہوں، کھیر بھی نہ کھائیے۔ اب یہ دیکھیں، ان کو اللہ پاک نے پی ٹی وی میں بٹھایا تو یہ ساری کھیر ہی چاٹ گئے یار۔ 4 عہدے ان کے پاس، نبینا نہیں ہے ماشاءاللہ، بالکل بینا ہے، دیکھتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک ہوا کا جھونکا دانیال گیلانی صاحب آئے ہیں، اچھا، میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ ہیں، وہ سیکٹری بھی رہے ہیں انفارمیشن پنجاب میں، اور بڑے ان کو کام کرنے کا شوق بھی ہے، اور بڑے دیانتدار آدمی ہیں، اور محنتی بھی ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ پی ٹی وی میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان کا وہ اندازہ لگا رہے ہیں، نبض چیک کر رہے ہیں کہ کس شعبے میں کیا کیا بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو میرے پاس جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں،
یہ تو وہاں کے جو ملازمین ہیں جو جن کا حق مارا گیا ہے جی. یہ ان کی آواز ہے. اچھا. اب ان کی طرف سے کہا گیا جی 500 بھرتیاں ہوئی، نہ ان کا اخبار میں کوئی اشتہار ہوا پیپرا رول کی خلاف ورزی کی، اور 500 بندہ بھرتی کر لیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں جب 500 بندہ آپ بھرتی کریں گے سفارشی بنیادوں پہ پیپرا رول کی خلاف ورزی کر کے بغیر اشتہار کے، میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یار پی ٹی وی خاک چلے گا. ویسے ہی نہیں چل رہا بیڑا دیکھیں پی ٹی وی وہ کشتی ہے جس کے اوپر سمجھ لیں کہ لادے جا رہے ہیں لادے جا رہے ہیں لادے جا رہے ہیں، پھر وہ بیچ سمندر میں تو ڈوبے گی. یہ تو اس طرح ہی انہوں نے بنا دیا وہ کشتی جس کے اوپر ڈنکی لگائی جاتی ہے، اور جو ڈنکر ہوتے ہیں جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں سمندر ترکی سے یونان تک، ان کو تو لالچ ہوتا ہے، انہوں نے ڈالا کہ تم بھی بہ جا تم بھی بہ جا تم بھی بہ جا. ان کو کیا کشتی ڈوب گئی، ان کے پاس تیراکی کا سامان خود ہوتا ہے، ڈنکر خود بچ جاتے ہیں. جی. آپ نے دیکھا 300 350 پاکستانی جی بچے بالکل. ڈوب گئے، اور کل پرسوں بھی ایک حادثہ ہوا اس میں 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا، کچھ ایک دو جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے ہیں. میں تو شہید ہی کہوں گا کہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں. اب میں اس کے علاوہ سر جی ان کے جو ایک بھانجے ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے بھانجے ان کو مبینہ طور پہ بیگڈیٹ میں بھرتی کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ چلے اس پہ بھی آنکھ بند کر لیں، چلو رشتہ دار کو نوازنا چاہیے ٹھیک ہے جی، لیکن حقدار کو بھی تو حق دینا چاہیے نا. بھانجے کو نواز رہے ہیں. ہماری سپریم کورٹ جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، لیکن یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں نا کہ ایک بندے کے پاس خود 4 عہدے ہیں، پھر اس نے اپنا آدھا خاندان میں ادارے میں بھرتی کر لیا ہے. اصل میں تو سوموٹو ایکشن اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ آپ کے پاس کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ آ کر یہ کام کرنا. دیکھیں یہ سو موٹو ایکشن جو ہے نا یہ لینا چاہیے جناب عطا تارڑ صاحب کو، سیکٹری اطلاعات جو ہیں امبرین گل صاحبہ ان کو لینا چاہیے، یا پھر انہی کو لینا چاہیے، یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو لینا چاہیے. آشیرواد سے ہوا ہوگا یہ کام، ان کی مرضی کے بغیر تو اتنا کام نہیں. دیکھیں پھر اسامہ ایوب صاحب ہیں جی انجینئر پی ٹی وی، ان کو گروپ 6 میں بھرتی کیا گیا، ان میں بھی ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا گیا، ان کو بس سفارشی بنیادوں پہ رکھ لیا گیا. اب میں اگلا جو پروگرام ہم کریں گے نا تو وہ کریں گے ہم کہ 800 بندے اس کے بعد بھی بھرتی ہوئے، اس میں بھی اخبار اشتہار نہیں کیا گیا، اس کی بھی ساری ڈیٹیل لیں گے. لیکن جو آپ نے پہلا کوشچن اٹھایا کہ پی ٹی وی کی حالت کیوں نہیں بہتر ہو رہی، بھائی جان پی ٹی وی کی حالت اس لیے نہیں بہتر ہو رہی، اگر یہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کر دے نا، یا مثلا کسی پرائیویٹ جو چینل چل رہے ہیں جیو ہے، دنیا ہے، ہم نیوز ہے، کسی ایک مالک کو دے دیں، بہت سارے ہیں جی. اب دیکھیں وہ ڈنڈے کے ساتھ کیسے نہیں چلاتے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں کتنی رائٹ سائزنگ ہوئی ہے. ہم ٹی وی سے لے کے 92 سے لے کے دنیا نیوز سے لے کے ایکسپریس سے لے کے ایون کہ جیو سے لے کے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا کہ کاروبار نہیں ہے، ابھی ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے. لیکن ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں آ جاؤ کنڈی نہ کھڑکا سونے سیدھا اندر آ. ان کا یہ اصول ہے، کیونکہ بھائی کسی بندے کا ذاتی سٹیک نہیں ہے نا، ذاتی سرمایہ نہیں ہے، پبلک کی منی ہے، دل نہیں دکھ رہا کسی کا دل نہیں دکھ رہا. وہ کہتے ہیں کہ آئی جاؤ کنگی جاؤ تو لنگی جاؤ. تو یہ صورتحال ہے میرے بھائی، اس لیے پی ٹی وی نہیں بن پا رہا. بس مانگڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے شخصیت ہے نا جنجوعہ صاحب بی اے پاس وتھ 3rd ڈویژن، تو ان کے پاس جو گریڈ 21 ہے نا، یہ کسی بھی دوسرے ادارے میں چلے جائیں نا، گریڈ 21 بی اے پاس 3rd گریڈ والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو گریڈ 21 نہیں ملتا. گریڈ 21 جو ہے نا یا جو 20 ہے یا 19 ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا پی سی ایس کے تھرو ملتا ہے، سی ایس ایس کے تھرو ملتا ہے. یہ میرے خیال سے پیرا شوٹر ہیں یا پھر ہمارے ہاں بھائی جان اب تو یہ جنوری میں ریٹائر ہونے والے ہیں، بلو آئیڈ آفیسر ہیں ہمارے بھائی. ان کے پاس میں یقین مانے ان کی صلاحیتوں کا میں تو معترف ہو گیا ہوں. دیکھیں نا جن کے پاکستان میں ہمیشہ وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے پاس نہ تو وہ پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے نہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے خوش آمد کا. خدا کی قسم پاگل کر دیتے ہیں اپنے سینئر کو. وہ کہتے ہیں یار تو ہی چلا بس، اسی ساڈے کو کچھ نہیں ہوندا. اس میں مانگڑ صاحب آخر میں ایک جملہ اور شامل کرتا جاؤں گا کہ جیسے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ وہ راستہ مجھے پتہ ہے، تو یہ میرے خیال سے وہ راستہ اختیار کر کے آئے ہوں گے. باقی یہ ایف آئی اے کا کام ہے اور دیگر اداروں کا کام ہے کہ تحقیقات کریں اور پتہ لگائیں کہ آخر کار یہ کس طریقے سے کون سے راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. سینئر صحافی شمشاد مانگڑ صاحب اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.